عزیزان گرامی وقار، قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا، جو تابعین کا عقیدہ رہا۔ ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں، ہر کتاب سے دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے۔ میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت، ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے، اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں، کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں۔ مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں، سب خرد برد ہو گئے ہیں۔ کبھی پنڈتوں نے بدل دیا، کبھی پادریوں نے بدل دیا، کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا۔ جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکا۔ اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں، اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا۔ آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے، میں جواب دے رہا ہوں جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے، میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں۔ کتنے؟ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں۔ اب یہ 26 آیتوں میں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں، اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں، اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھے اچھوں کو نہیں آ پاتے، پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بزرگوں سے، اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ مطلب یہ ہے دل آدھا، دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے۔ تیز نمک پایا جاتا ہے، ایک تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان، ایک تیز نمک ہوتا ہے۔ وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں ہمارے، ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے، ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے، تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے خامہ کہتے ہیں قلم کو، احمد رضا تمہارا قلم اور تھوڑا سا نمک چھڑکتا رہے تاکہ ان کو تیز کھانے کی جو عادت ہے وہ ملتی رہے۔ آج اگر 26 آیتیں کسی کو کچو کے لگاتی ہیں، پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے اور تلاوت کریں گے۔ میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے، ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی۔ تم بھی پڑھو، ان تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے۔ آیتیں پڑھتا ہوں، شروع میں تھوڑی سے آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں، ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بکواس ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے۔ باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہنے والا ہے، کچھ بھی کر لیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں ٹیررزم بڑھتا ہے، دہشت گردی بڑھتی ہے، آتنکواد بڑھتا ہے، اس کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ یہ عراق اور شام کی جنگوں کے بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا،
عیسائی پادری تھا, وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا. جن کو آتنکواد کہتے ہیں نا, آتنکوادی, وہ راستے میں گن وغیرہ لے کر کھڑے تھے. بظاہر شکل تو مسلمانوں کی تھی, مسلمان لگ رہے تھے. راستے میں روک لیا اور وہ غیر مسلم کو مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے. یہ ٹیررسٹ ہوتے کون ہیں, دہشت گرد ہوتے کون, آتنکواد ہوتے کون ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. اس عیسائی پادری کو انہوں نے روک لیا, چیکنگ شروع کی, چیک کیا اس کی گاڑی کو. اس کے بعد پوچھا, بتاؤ تم مسلمان ہو یا مسیح ہو, کیا ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس عیسائی پادری نے کیا کہا, میں مسلمان ہوں. تو سامنے جو کھڑے تھے گن وغیرہ لے کر کے, کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کے بتاؤ. تو یہ پادری, اس کے پاس بائبل تھی, بائبل رکھی ہوئی تھی, وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا. کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, تو مسلمان ہو, آگے جاؤ. چھوڑ دیا. اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں, بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا, کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے, قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے. مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں, ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے. حقیقت یہی ہے میرے عزیزو. ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ, نہیں پڑھ پائیں گے. ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے. بلکہ آپ کو میں یہ کہوں, آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے. امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے, لیڈی ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا, ہم نے تیار کیا تھا, وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا. یہ باضابطہ موجود ہے, یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. اور دنیا جانتی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے, کون بنا رہا ہے, افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے, سب پتہ ہے. پوری دنیا کی سیاست ہے. اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں, مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے, دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. میں ان سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا, اس کے بعد جواب میں کیا دینے والا ہوں وہ انتظار کریں. جواب میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ڈیفینس کریں گے, نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ویسا نہیں. میں ایسا کچھ نہیں بتانا چاہتا, میں کچھ نہیں کہوں گا. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, جواب میں جو بتاتا ہوں توجہ سے سنیں. آیت نمبر 1 قرآن پاک کی, جس پر ان کو تکلیف ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. اللہ فرماتا ہے, کنز ایمان کا ترجمہ میں ہر جگہ کرتا رہوں گا, توجہ. کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے, کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا. اس آیت میں تکلیف کس بات کی ہے ان کو؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے گا, رعب ڈال کر کے رکھے گا, ہم سب کو ڈرائے گا تمہارا اللہ. یہ آیت نمبر 1. دوسری آیت جس سے ان کو تکلیف ہے, جو قرآن سے نکالنے کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ تک بھی گئے نا یہ, ہاں سپریم سے بھی اوپر اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں تک بھی جائیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں, تو تم سب ایک سے ہو جاؤ, تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو, اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار. کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا سکھا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پکڑو مارو, قتل کرو, اور ان کو دوست نہ بناؤ. یہ تکلیف ان کو دیتی آیت. اس کا پس منظر کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. قرآن کی آیت آئی ہے,
یہ آیتیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز پہنچوا دوں گا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے. ترجمہ بھی بتائے, ان کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں. آیت سنیں. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. تکلیف تو دے گی. جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے اور ان کی کھالوں کو پکائیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. آپ سب کو ایسا لگے گا, اور نئے مجمع میں اگر ہندوؤں کے درمیان بھی بیان کریں تو وہ بھی بیچارے اتاولے ہو جائیں گے, بکھر جائے یہ کیا ہے, ہمارے بارے میں آیتیں ہیں. اب میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت چلا جائے گا. ہر آیت کے ساتھ میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا. باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی. میں نے جو آیت پڑھی پہلے, اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, یہی آیت ہے نا. اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. اللہ فرما رہا ہے نا, اللہ فرما رہا ہے چلو ٹھیک ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے. اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا. ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں. شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے, پوری کتاب میرے پاس ہے. اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں. یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں. میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں. مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے, اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں سنو. رگ وید بھی ہے, ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجر وید, اتھر وید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے. اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4. ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2 دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو
मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। उसमें बड़े पैमाने पर वो क्या नाम है, कुलश्रेष्ठ, और दूसरा ये जो पाखंडी था जो गुफे में बैठ के भोगता है, ये कुरान के मुतालिक जो बातें करते हैं सुने। वो अपने लोगों से कहते हैं कुरान कह रहा है बेशक ये मुशरिकीन का मतलब आइडल वर्शिपर्स, जो खुदा के अलावा दूसरे को पूजा करें, ये नजिस है। कुरान ऐसा कैसे कह रहा है? सुनो, भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में क्या कहा गया है। उसमें कहा जा रहा है, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, ये भगवत गीता के अक्सर जो श्लोक हैं वो कृष्णा ने अर्जुन को जो बताए, ये हिंदू अगर सुनेंगे तो इसको समझेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। बेगरज खिदमत करने से देवता तुमको तुम्हारे मांगे बगैर तुम्हारी पसंद के सामान देंगे। बगैर किसी गरज के तुम खिदमत करोगे तो तुम्हारे देवता बगैर मांगे तुम्हें बहुत सारे इनामात देंगे। और अगर कोई देवताओं की दी हुई नेमतों को देवताओं को नहीं देगा, यानी चढ़ाएगा नहीं, चढ़ावेगा नहीं, और खुद मजा लेगा, तो भगवत गीता में क्या कह रहा है, वो दुनिया के बड़े चोर हैं, वो यकीनन चोर होंगे। अरे हम मुशरिकीन को नजस कुरान ने कहा और तुम चोर कह रहे हो पूरे लोगों को। पूरी दुनिया के लोग सब चोर हैं। आप चढ़ाते हैं, सब चोर हैं। जो नहीं चढ़ाता, ईसाई नहीं चढ़ाते भगवानों को, चोर हो गए। यहूदी नहीं चढ़ाते, वो चोर हैं। बहुत सारे लोग चोर हैं। इस श्लोक के, इस वर्ष के एतबार से ये कोट करके बताते हैं कि कुरान खाली मुशरिकीन को नजिस कह रहा है, नजिस कह रहा है, और तुम जो पूरी दुनिया को चोर कह रहे हो, ये कौन बताएगा? कुरान पाक जिस कॉन्टेस्ट में कह रहा है, जो वहाँ के हालात थे, किस एतबार से, वो किसी और वक्त में कहूँगा। देखिए, हकीकत ये है कि कुरान की ये आयतें जो सूरह तौबा की अक्सर आयतें हैं जिस पर इनको एतराज़ है, सूरह तौबा मदीने में नाजिल हुई, मदनी सूरह है, और उसमें जिहाद का हुक्म आया और मारने का जो हुक्म आया वो किन के लिए था? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना था, वो उन लोगों के लिए था जो सहाबा का जीना तंग करके रखे हुए थे। तुमने ये कभी नहीं बयान किया 13 साल मेरे आका ने मक्का में कितनी तकलीफें उठाई? बिलाल हबशी को, खुबैब इब्न अदी को, खब्बाब बिन अल-अरत को, यासिर को जो कत्ल मार धाड़ किया है इन लोगों ने, मक्का के मुशरिकीन ने, वो कभी नहीं बताया। वो हकीकत में आतंकवाद थे। यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक सोशल बाइकाट किया, खाना पानी बंद किया मक्का में। इतना ही नहीं बल्कि वतन भी छोड़ दिया मेरे आका ने, अपना पैदाइशी वतन छोड़ दिया, अपने साथियों को लेकर मदीने में आबाद हुए। अब मुझे बताओ, जो अपना सब कुछ छोड़ करके गया हो, मदीने में जाकर के वो राहत की, सुकून की सांस ले रहा हो, वहां पर भी ये कीड़े अगर पहुंचे तो क्या अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि अब इनको पकड़ो? साफ सी बात है, समझने वाली बात है। 13 साल तक कभी भी मारने का और जिहाद का हुक्म नहीं आया मक्का में। जब मेरे आका मदीने पहुंचे, वहां पर भी ये मुशरिकीन मक्का पहुंच करके वहां खजूरों के दरख्त जला रहे हैं, कभी सहाबा को पकड़ के मार रहे हैं। जंग बदर कहाँ हुई? मदीने के करीब हुई। ओहद कहाँ हुई? मदीने के करीब हुई। खंदक कहाँ हुई? मदीने के करीब हुई। पता ये चला कि ये सब लड़ने के लिए वहां जाते थे, हुजूर कभी आए नहीं थे। बात समझ में आ रही है? सब वहां जा। अब बेलगाम और हुबली में अगर मुकाबला हुआ, हुबली से 5 किलोमीटर दूर अगर कोई जंग हुई, तो क्या कहेंगे? बेलगाम वाले आए थे कि हुबली वाले गए थे? बेलगाम वाले यहां तक आए थे। भाई 100 किलोमीटर का फासला है। इसी तरह मक्का के आसपास जंगें होना ये इस बात की अलामत है कि दूसरे आतंकवाद, दहशतगर्द जितने थे वो मदीने पे हमला करने की कोशिश करते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म हुआ कि अब इनको छोड़ा ना जाए, पकड़ा जाए। अब आयतें सुने। ये तो मैंने बता दिया कि वजह क्या थी ये आयतों की, आयतें क्यों आई और किन को पकड़ने के लिए आई थी, किन मुशरिकीन को मारने के लिए आई थी। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर फिट कर लिया कि देखो मुसलमानों के कुरान में है कि अरे मुशरिकीन को जहां पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो, काटो। अरे यही कर रहे होते तो 700 साल में यहां साफ हो चुके होते। नहीं किया ना, 700 साल तक थे। ये आयत क्योंकि हर हाकिम को भी मालूम है और हर आलिम को भी मालूम है कि यह आयत मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी। मुशरिकीन मक्का के बारे में जिन्होंने बहुत सताया, परेशान किया, घर बार लूटा है।
ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں. اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے, جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے, ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے, ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو مارو قتل کرو. اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں, کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے. ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بہ سینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے.